حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر تشریف فرما کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ لو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے امام علی، میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ ہم جو درہم اور دینار استعمال کرتے ہیں یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں معلومات فراہم کرے جس نے ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ 2 بہنوں کے ایک ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا معزز اور نیک بندہ تھا۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ مجھے ان 6 انبیاء کرام کے بارے میں بتائے جن کے ایک کے بجائے 2 نام تھے۔ میرا چوتھا سوال ہے کہ مجھے 5 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتائے جن کے زبان عربی تھی اور وہ عربی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال ہے کہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی؟ وہ مخلوق نہ جن ہے، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان۔ میرا 6واں سوال ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا؟ وہ مخلوق بھی نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان ہے۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے حسب و نسب کے حساب سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ اور میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن پاک کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کیا جائے گا اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اولاد سے دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ اے حضرت علی، میں قرآن پاک کے ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں جسمانی درد و تکلیف کے بعد اولاد کو پیدا کیا، باپ نے مجھے ساری زندگی سہارا دیا، بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی، جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی مشقت برداشت کی، تو کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ مجھے اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی؟ آپ مجھے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائے کہ بروز قیامت کیا ہوگا۔ یہ واقعات سے 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی ایک مستند کتاب عیون الاخبار الرضا والیوم 1 چیپٹر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سکے کو بابل کے ایک عظیم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ 4000 سال پہلے بابل نام کے اس شہر پر اس کی حکومت تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا دشمن تھا۔ بابل کو انگریزی زبان میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ شہر عراق میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے 2 معزز نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ 2 بہنیں جو ان کی بیویاں تھی، ان میں سے ایک کا نام لیا تھا اور ایک کا نام راہیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے ایک صادقت کو حرام قرار دیا تھا۔ فرمان خدا کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے بھی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے، اس کا نام بھی اسرائیل ہے، جہاں پر یہ یہودی قابض ہے۔ اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کرام کو بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء کرام تھے جن کے 2 نام تھے؟ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیع بن مرکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال ہے کہ اللہ کے وہ کون سے 5 ایسے نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے؟ تو اے ابن آدم،
حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ پہاڑوں، درختوں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا؟ نہ وہ جن ہے، نہ انسان اور نہ ہی فرشتے۔ تو اے ابن آدم، وہ مخلوق ایک بھیڑیا تھا۔ وہ بھیڑیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کے جسم مبارک سے ان کی قمیض اتاری، یہ تمام 22 قمیض پر خون کے نشانات لگا کر رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زار و قطار رو کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور یہ خون سے بری قمیض اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، چونکہ کسی بھی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیات نمبر 16 اور 17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ تو اے ابن آدم، تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معزز اور عزت دار حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے۔ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث 6161 کے مطابق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ ان 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کر دیا جائے گا، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ یہ آیات کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا، اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لایا ہوتا۔ آج مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا، لہٰذا وہ ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی بھائی کے کام نہ آ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی اور ایک اللہ پر ایمان لایا ہوتا۔ آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی نہ بچا پائیں گے۔ اس لیے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر رو رو کر یہ فریاد کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اپنے بیٹے کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب بیٹا بھی اپنے باپ کو بچا نہ پائے گا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہے گی، اے کاش میں نے دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہوتی اور اس کے اللہ پر ایمان لائی ہوتی۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ کے نبی اور دنیا میں میرے شوہر حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں بچا سکتے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ بیوی اپنے شوہر کو اور نہ شوہر اپنے بیوی کو بچا سکے گے۔ قیامت کا دن اس قدر خوفزدہ ہوگا کہ ایک عام بندہ تو کیا، کوئی نبی خدا بھی اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے گا۔
معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔